حمل اور روزہ، کیا حمل کے دوران روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سارما، آپ کی میڈیکل کنسلٹنٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، بہت سی وومن ہمارے پاس آتی ہیں اور یہی کمپلین کرتی ہیں، کیا ہم پریگننسی کے دوران روزہ رکھیں؟ کیا یہ ہمارے بچے کے لیے سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بیسکلی 15 سے 16 گھنٹے اگر آپ بھوکے رہیں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بچے کو نقصان دے گا، آپ کے بچے کی غذائیت نہیں پوری ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، بچے اور آپ دونوں کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو اسلام کے اندر بھی اتنی سختی نہیں ہے، آپ پریگننسی کے بعد روزے رکھ سکتی ہیں، بشرطے یہ کہ آپ روزے بعد میں رکھیں۔ پریگننسی کے دوران روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ پریگننسی کو ہم نے دراصل 3 ٹریمسٹر کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا جو ٹریمسٹر ہوتا ہے 3 ماہ کا یعنی کہ ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے دوران بہت سی عورتوں کو متلی، قید، دل خراب ہونا اور چکر جیسی علامات ہو سکتی ہیں، تو اس لیے کمزوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے، تو اگر وہ مزید روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی اس ٹائپ کی کنڈیشن ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ ہر بندے کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، بہت سی عورتیں جن کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ وامٹ کر کے پاگل ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر بندے کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے۔ آپ ایک روزہ رکھیں، اگر آپ کی باڈی اس کے اکارڈنگ سیٹ رہتی ہے تو آپ مزید رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک روزے کے اندر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ روزے نہ رکھیں، کیونکہ آپ کو اس دوران نارمل خاتون سے زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی ڈیلی کیلوریز کے اندر 300 کیلوریز ایڈ کرنی ہے، تو بچے کی موومنٹ پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، بچے کی غذائیت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کی برین جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے اندر روزہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ جب پریگننسی سے فارغ ہو جائیں تو اپنے ان روزوں کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ اب ڈائٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ نے چھوٹے چھوٹے میلز لینے ہیں، یعنی کہ دن میں ہر گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے۔ بریڈ کھا لی، ایگ کھا لیے، فروٹس، گوشت، ہر چیز آپ نے لازمی کھانی ہے۔ دودھ 2 سے 3 گلاس لازمی پیئیں۔ پھلوں کے اندر تقریباً 1 پاؤ سے آدھا کلو پھل، کوئی سے بھی پھل آپ لازمی کھائیں، کوشش کریں مکس فروٹ کا زیادہ استعمال کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اگر آپ کو گلوکوز لیول کم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی شوگر کم ہوتی ہے، تو فروٹ جوسز کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر گرمیاں ہیں تو پانی کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔